الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، جب سے اللہ رب العزت نے دنیا بنائی ہے، دنیا کے اندر انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اسی وقت سے اللہ کی سنت ہے، اللہ کی عادت ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے دو چیزیں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ایک اس وقت پر نبی کو بھیجتے ہیں، اور دوسری چیز اس نبی کو اللہ رب العزت کوئی کتاب عطا کرتے ہیں، چاہے وہ بڑی کتاب ہو چاہے چھوٹی کتاب ہو۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے نبیوں کو بھی بھیجتے ہیں اور نبیوں کو کتابیں بھی عطا کرتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے نبیوں پر بہت ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں، لیکن بڑی جو کتابیں ہیں وہ 4 کتابیں ہیں۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن پاک ہے۔ تورات اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن پاک ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی بہت سارے نبیوں پر، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کچھ کتابیں نازل ہوئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں، اور اسی طریقے سے حضرت شیس علیہ السلام پر، حضرت ادریس علیہ السلام پر، حضرت آدم علیہ السلام پر، حضرت نوح علیہ السلام پر، مختلف نبیوں پر اللہ رب العزت نے مختلف کتابیں نازل فرمائیں، اور جس زمانے میں جن احکامات کی ضرورت ہوتی تھی اللہ رب العزت اس نبی کو وہ احکامات کتاب کے ذریعے سے عطا فرماتے تھے۔ لیکن دوسری کتابوں میں اور ہماری کتاب میں بہت بڑا فرق ہے۔ دوسرے نبیوں میں جس طریقے سے دوسرے نبیوں میں اور ہمارے نبی میں جیسا فرق ہے، اسی طریقے سے دوسرے امت کی کتابوں پر اور ہماری کتاب پر بہت بڑا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں
وہ کتابیں صرف اسی زمانے کے حد تک تھیں. زمانہ مکمل ہو جاتا، نبی کا سلسلہ یعنی کہ وہ نبی دنیا سے چلے جاتے یا ان کی شریعت بدل جاتی تو اللہ رب العزت کتاب بھی بدل دیتے. لیکن قرآن پاک کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے کسی ایک زمانے کے لیے نہیں نازل نہیں فرمایا، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے. اب قیامت تک آسمانی کون سی کتاب چلے گی؟ صرف اور صرف قرآن شریف چلے گا. قرآن کے علاوہ آسمانی جو دوسری پرانی کتابیں ہیں ان کتابوں کو ہم قبول نہیں کریں گے. ایمان تو ہے ہمارا، اس لیے کہ جتنے نبی آئے ہیں تمام نبیوں پر ایمان، جتنی کتابیں نازل ہوئی تمام کتابوں پر ایمان. ایمان تو ہے کہ بھئی اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن مانیں گے کسے؟ قرآن پاک کو. عمل کریں گے کن احکامات پر؟ قرآن پاک کے احکامات پر عمل کریں گے. اگر کوئی آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ بھئی قرآن شریف تو بعد کی کتاب ہے، تورات پہلی کتاب ہے، اس لیے میں اس پر عمل کروں گا، تو اس کے لیے اس کی اجازت نہیں. کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی اس پر میں عمل کروں گا، تو قرآن پاک کے ہوتے ہوئے ان کتابوں کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو قرآن شریف عطا فرما دیا ہے. اب قیامت تک کے لیے مسلمان قرآن شریف پر ہی عمل کرے گا. قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے قرآن شریف کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے انسان پر نازل کرنے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ انسان سے بھی طاقتور جو مخلوق ہے، جیسا کہ پہاڑ ہیں، زمین ہے، اسی طریقے سے سمندر ہیں، انسان کی طاقت کیا ہے ان کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اتنی بڑی مخلوق پر اللہ نے قرآن شریف کو، اللہ کے کلام کو نازل کرنے کا ارادہ کیا، تو اتنی طاقت ہونے کے باوجود یہ مخلوق اللہ سے عرض کرنے لگے کہ اللہ تیرا جو کلام ہے وہ بہت بڑا کلام ہے، بہت وزنی کلام ہے، اس کے وزن کو ہم اٹھا نہیں سکتے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، تین چیزوں کا اللہ ذکر کر رہے ہیں. آسمانوں پر، والارض زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر اللہ نے نازل کرنے کا ارادہ کیا. تو یہ تین مخلوق حالانکہ طاقت میں بہت بڑی مخلوق ہے، لیکن اللہ کے کلام کو اٹھانے کی اس کے اندر طاقت نہیں. تو اللہ کے سامنے عرض کرنے لگے کہ اللہ تیرے کلام کو ہم اٹھا نہیں سکتے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ فرماتے ہیں کہ بعد میں ہم نے انسان پر اس کو اتارنے کا ارادہ کیا تو انسان نے اس کو خوشی سے قبول کر لیا. قرآن پاک کس کے اوپر نازل ہوا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا. اللہ کے نبی نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرا کلام بہت ہی وزنی کلام ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا. تو قرآن پاک بہت ہی اونچی کتاب ہے، بہت ہی بڑی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہے. اب اتنی بڑی کتاب ہے تو اس کتاب کے کچھ حقوق بھی ہیں ہمارے اوپر. تفسیروں میں دیکھیں گے، حدیث کی کتابوں میں یا دوسری کتابوں میں دیکھیں گے تو بہت سارے ہمارے اکابرین، محققین، مفسرین، محدثین لکھتے ہیں کہ مسلمان پر قرآن پاک کے 5 حقوق آتے ہیں، اور ان 5 حقوق کو ادا کرنا مسلمان پر ضروری ہے. ان 5 حقوق میں سے کسی ایک میں بھی مسلمان کمی کے ساتھ کام لے گا یا بھی زیادتی کرے گا تو وہ آدمی راستے سے بھٹک جائے گا. وہ 5 حقوق، سب سے پہلا ان 5 حقوق میں یہ ہے
کہ قرآن شریف پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ایمان مفصل میں 7 چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ 7 چیزوں پر ایمان کا ہونا ضروری ہے، اس میں سے ایک اللہ کی کتابوں پر۔ آمنت باللہ، اے اللہ میں نے ایمان لایا تیرے اوپر یعنی اللہ پر، و ملائکتہ تیرے فرشتوں پر، وہ کتبہ اور تیرے کتابوں پر، وہ رسولہ اور تیرے رسولوں پر۔ تو آسمانی جتنی کتابیں ہیں تمام کتابوں پر ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ان آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب قرآن پاک ہے جو کہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس کے 5 حقوق مسلمان پر آتے ہیں، اس میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کے اوپر، اس کے ہر حرف پر، ہر زبر، ہر زیر، ہر پیش، ہر تشدید، ہر جزم کے اوپر، ہر نقطے پر ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مسلمان کا ایمان قرآن شریف کے تعلق سے کمزور ہے تو سمجھو کہ ایمان کی جڑ ہی کمزور ہو گئی۔ جب ایمان کی جڑ کمزور ہو جائے، مثال کے اعتبار سے کوئی بلڈنگ کوئی آدمی بناتا ہے اور اس کی بنیاد کھوکھلی بنا لیتا ہے، یعنی بنیاد کے اندر مضبوطی نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی کرنا اس کے لیے مشکل ہے، بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آج کل کیسے کیسے بلڈنگیں دنیا میں بنائی جا رہی ہیں، اور وہ بلڈنگیں اتنی مضبوطی کے ساتھ کیوں کھڑتی ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن شریف ہمارے لیے بنیادی چیز ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے۔ تو قرآن شریف کے 5 حقوق آتے ہیں مسلمان پر، اس میں سے پہلا حق قرآن شریف کے اوپر ایمان لانا، یہ پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن شریف کی عظمت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کا ادب کرنا۔ اسی لیے کتابوں میں قرآن شریف کے بہت سارے آداب لکھے گئے ہیں، جیسا کہ بغیر وضو کے قرآن شریف کو نہیں چھو سکتے، اسی طریقے سے قرآن شریف کے طرف پیٹ نہیں کرنا، پاؤں نہیں پھیلانا۔ اور بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بات ذہن میں آ گئی ہے، مسئلہ عرض کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے جب صفحہ پلٹانے کا وقت آتا ہے تو تھوک انگلی کو لگا کر صفحہ پلٹاتے ہیں۔ یہ بھی بے ادبی ہے قرآن کے ساتھ، یہ بھی بے ادبی ہے قرآن کے ساتھ۔ کتابوں کے اندر، مسائل کے اندر یہ مسئلہ صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرآن پڑھتا پڑھتا صفحہ پلٹانے کا وقت آئے، وہ آدمی اپنی انگلی پر تھوک لگا کر صفحہ پلٹاتا ہے، تو یہ بھی قرآن کے ساتھ بے ادبی ہے، اور اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اتنا احترام کرنا قرآن شریف کا ضروری ہے۔ صفحہ نہیں پلٹ رہا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک چھوٹے کٹورے میں صاف پانی رکھ لے اور اپنی انگلیوں کو بھگو کر اس کے بعد جو ہے صفحہ پلٹانے کی کوشش کرے، بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، تو اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے کوئی کام آ گیا، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، قرآن شریف یہاں کھلا رہتا ہے، بھیا اور مددگار چھوڑ کے چلے گئے۔ ارے قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کی عزت کیسا کرنا ہے؟ جب آدمی پڑھتا ہوا رہے تو اس کے سامنے قرآن کھلا رہنا ہے۔ اگر کہیں اٹھ کے جا رہا ہے، ہر حال میں قرآن کو بند کر کے ہی جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن یہاں کھلا ہے، جا رہے ہیں اور کام دیکھ کر واپس آ رہے ہیں، پھر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن کے ساتھ بے ادبی ہے۔ ایسے بہت سارے آداب ہیں، اور یہاں تک کہ یہ بھی ادب لکھا ہوا ہے قرآن شریف کا کہ قرآن شریف کو اپنے گھروں میں ہم لوگ رکھتے ہیں، بغیر جوزدان کے، بغیر کپڑے کے نہیں رکھنا چاہیے۔ بغیر جوزدان کے قرآن شریف کو ننگا نہیں رکھنا چاہیے، جس طریقے سے ہم اپنے بدن کو کپڑے کے ذریعے سے ڈھانپتے ہیں۔ کپڑا پہنتے ہیں ہم لوگ، اور کیسا کپڑا پہنتے ہیں؟ اچھا کپڑا پہنتے ہیں، قیمتی کپڑا پہنتے ہیں۔ قرآن کو ایسے ہی ننگا رکھ دیے گھروں کے اندر، تو یہ بھی قرآن کے ساتھ بے ادبی ہے۔
اگر کوئی مسلمان جوزدان کے اندر قرآن رکھتا ہے، کپڑے کے اندر لپیٹ کر رکھتا ہے، کپڑا گندا ہو گیا، اس کو دھونا ضروری ہے، دھونے کا بھی ادب لکھا ہوا ہے. کیسا دھو؟ جیسے ہم اپنے کپڑے دھوتے ہیں ایسا نہیں دھونا، بلکہ ایک بکیٹ میں ڈال کر جو بھی ہم لکوڈ استعمال کریں، پاؤڈر استعمال کریں، اس کو بکیٹ میں ہی رکھ کر یا پھر جو ہے صاف زمین پر اس کو دھو کر وہ پانی جو ہے، حالانکہ ہم اپنی زبان میں وہ گندا پانی کہتے ہیں، تو وہ گندا پانی ہم نالے میں نہیں ڈالنا. وہ پانی کہاں ڈالنا ہے کہ درخت جہاں رہتا ہے یا کچی جہاں زمین رہتی ہے، پاک زمین، ایسی زمین میں وہ پانی قرآن جس کپڑے سے لگا ہوا رہتا ہے اس کپڑے کو دھونے کے بعد وہ پانی ہم کو ویسی زمین پہ ڈالنا ہے. اتنا ادب بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے اور وہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، وہی ہماری کامیابی اور نجات کا راز ہے. تو دوسرا ادب قرآن شریف کا کیا ہے کہ اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا. اور بہت سارے لوگ قرآن شریف کا ادب کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن تیسرا حق کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن شریف کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن شریف کو کھول کر تلاوت کرنا ہے، پڑھنا ہے. اب ہمارے گھروں میں بہت سارے نہیں بلکہ پورے گھروں کے اندر قرآن شریف رہتا ہے. الحمدللہ کوئی گھر قرآن کے بغیر ہمارا نہیں رہتا. اگر کسی کے گھر میں قرآن شریف ہی نہیں ہے تو وہ گھر بڑا بدنصیب گھر ہے، اللہ کے کلام سے محروم ہے. اگر قرآن شریف پڑھنے والے گھر میں 4 لوگ ہیں تو ہر آدمی کا الگ الگ قرآن مجید ہونا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی 4 لوگ 5 لوگ سب مل کے ایک ہی قرآن میں پڑھ رہے ہیں، کام نہیں چلے گا، بلکہ سب کا الگ الگ قرآن ہونا ہے. سب کو اپنے قرآن کی حفاظت کرنی ہے. جس گھر میں قرآن پاک کی نہ ہو تو وہ گھر واقعتاً محروم ہے، بڑا بدنصیب گھر ہے، گھر بھی اور گھر والے بھی. تو قرآن شریف ہم لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، عزت کے ساتھ رکھتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اونچے جگہ پہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں ہوتا. تیسرا حق کیا ہے؟ اس کو پڑھنا ہے. نہیں پڑھتے ہم. کیوں نہیں پڑھتے؟ مسلمانوں میں 90% لوگوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. یہ جھوٹی بات نہیں ہے. 90% لوگوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. اب قرآن پڑھنا نہیں آتا تو آدمی کیا پڑھے گا؟ قرآن پڑھنا ضروری ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے، تبھی ہم قرآن پڑھ سکیں گے. بچپن گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی، اور اب بوڑھے پن میں آدمی جو ہے کوشش کرتا ہے لیکن کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ زبان نہیں پلٹتی. کچھ دن آدمی محنت کرتا ہے، شوق دکھاتا ہے، لیکن کام نہیں چلتا، بیزار ہو کے چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے بہت پہلے سے ہی ہم کو قرآن شریف سیکھنا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی پوری ذمہ داریاں پوری ہونے کے بعد قرآن شریف سیکھیں گے. قرآن شریف سیکھنے کے لیے وقت نکالیں گے تو زندگی میں کبھی بھی ہم کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ملتی اور قرآن شریف بھی ہم نہیں سیکھ سکتے. تو اس لیے تیسرا حق ادا کرنا ہے، قرآن شریف کو سیکھنا ہے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. تو قرآن شریف کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے کتاب میں جو ہے ایک بات لکھی ہوئی ہے حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے سب سے بہترین دوا، چاہے وہ بدن کی بیماری ہو چاہے وہ دل کی بیماری ہو، بدن کی بیماری ہو اور دل کی بیماری ہو، ہر بیماری کے لیے سب سے بہترین دوا قرآن شریف ہے. شاعر کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر. ایک زمانہ تھا کہ اس زمانے میں اتنے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے. آج کے زمانے میں جتنے علماء جتنے حفاظ ہیں اتنے زیادہ اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس زمانے میں مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی. آج علماء بہت ہیں، حفاظ بہت ہیں، ہر مسجد الحمدللہ امام کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن
ہر میدان میں ہم لوگ ناکام ہیں. کیوں؟ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. آج ہم خار ہوئے. خار کا مطلب ذلت، بے عزتی، ہر کام میں ناکامی، ہر چیز میں پیچھے جانا، یہ سب ہمارا مقدر بن چکا ہے. کوئی کام ہمارا ڈھنگ سے نہیں ہوتا، کسی میدان میں ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا. قرآن شریف کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن شریف ضروری نہیں ہے. ایک ہمارے ہی شہر کے ایک گھر کی بات میں عرض کرتا ہوں. میں اور میری والدہ ان کے گھر والوں کو نصیحت کی ہے کہ بھئی بچوں کو قرآن سکھا لو، بہتر رہے گا. تو گھر کے لوگوں کے طرف سے جواب تھا کہ لڑکی کو سکھائیں گے لیکن لڑکی کو ضرورت نہیں ہے. لڑکی کو سکھائیں گے قرآن لیکن لڑکے کو ضرورت نہیں. ہم نے پوچھا کیوں؟ تو وہ وجہ بتاتے ہیں کہ لڑکی کو شادی کر کے دوسرے گھر میں جانا ہے، دوسرے گھر کو جانا ہے شادی کر کے، لیکن لڑکا اپنے ہی گھر میں رہے گا. قرآن پڑھے گا تو بھی چلے گا، نہیں پڑھے گا تو بھی چلے گا. قرآن سیکھے گا تب بھی چلے گا، نہیں سیکھے گا تب بھی چلے گا. ہمارا خیال کہاں تک، ہمارا دماغ کہاں تک کام کر رہا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دوسروں کے گھروں کو بھیجنا ہے نکاح کر کے، شادی کر کے، اور وہ لوگ پوچھیں گے کہ تمہاری بچی قرآن پڑھتی ہے یا نہیں، قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں. اس ذلت سے بچنے کے لیے لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھائیں گے. نیتیں اگر ایسی رہیں گی تو قرآن سے ہمیں کیا برکت ملے گی؟ اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے کہ بے صرف لڑکیوں کے لیے قرآن ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر آدمی کے لیے قرآن شریف ضروری ہے. اور قرآن شریف کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے. 24 گھنٹوں میں قرآن شریف کا کتنا اہم رول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد جو مسلمان سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو صبح کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک اللہ اس کے کام میں مدد کریں گے. مغرب کی نماز کے بعد جو مسلمان سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو مغرب کے بعد سے لے کر صبح کی نماز تک اللہ اس کی مدد کرتے رہیں گے. ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھنا ہے، عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا ہے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، اور اسی طریقے سے عشاء کے بعد سورہ سجدہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ ملک پڑھنا ہے. جمعے کی رات آ گئی، یعنی کہ جمعرات اور جمعے کے درمیان میں جو رات آتی ہے اس کو جمعے کی رات کہتے ہیں. تو اس رات میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جمعے کی رات میں سورہ دخان کی تلاوت کریں، سورہ صافات کی تلاوت کریں، سورہ کہف کا پہلا رکوع پڑھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ جمعہ کی تلاوت کریں. کیسا کریں گے ہم لوگ؟ پڑھنا نہیں آتا. جمعہ کا دن آ گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن مغرب سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کر لو. کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کے جتنی بھی فتنے ہیں اللہ ہر فتنے سے محفوظ رکھیں گے. اس میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اس فتنے سے اللہ محفوظ رکھیں گے. اور اسی طریقے سے کچھ خاص صورتیں ہیں قرآن پاک میں، جیسا کہ سورہ یوسف ہے. سورہ یوسف، اس کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو گیا یا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اگر کوئی مسلمان سورہ یوسف کو پابندی سے کچھ دن پڑھے گا تو اللہ اس کی مدد کریں گے. بڑی بیماری ہو گئی، سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے تو اللہ شفا دیں گے. لا علاج بیماری ہو گئی، یعنی ایسی بیماریاں ہو گئیں کہ وہ بیماری اس کو شفا نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے بھی دوا ہے قرآن شریف میں کہ سورہ تغابن ہے 28ویں پارے میں، یعنی 20/8 پارے میں سورہ تغابن ہے، 2 رکوع والی سورت ہے، اور اتنی بہترین سورت ہے کہ شاید کہ سورہ تغابن کے جتنے فضائل ہیں اتنے فضائل کسی دوسری سورت کے ہوں. بے انتہا سورہ تغابن کے فضائل کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اگر کسی کو لا علاج بیماریاں لگ گئیں، شفا نہیں مل سکتی، ایسی بیماریوں کے لیے بھی اگر کوئی مسلمان 40 پر 1 دن، ہر دن 40 پر 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے اور پانی پر دم کر کر پی لے پورے یقین کے ساتھ، اللہ شفا دے دیں گے. یہ صرف بولنے سننے والی بات نہیں ہے، بلکہ بہت ساری ایسی کارگزاریاں ہیں
بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے صبح شام کے وظائف ہیں، جیسا کہ سورہ قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہے۔ یہ تمام صورتیں چھوٹی صورتیں ہیں لیکن صبح شام پڑھنے کی صورتیں ہیں۔ منزل پڑھنا ہے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ منزل اگر کوئی مسلمان صبح نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد پابندی سے پڑھتا رہے گا تو اللہ اس کو جنات کے حملے سے، جادو کے حملے سے اللہ بچائیں گے۔ تو قرآن شریف کے بغیر ہماری زندگی گزر نہیں سکتی۔ بدن کے اعتبار سے بھی اس میں دوا موجود ہے، دل کی بیماریوں کے لیے بھی دوا موجود ہے، لیکن شرط کیا ہے اس کے لیے؟ قرآن کو سیکھنا ہے۔ لیکن قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے، بڑی محرومی ہے کہ ہماری زندگی 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اور کچھ صورتیں ہم کو آتی ہیں، وہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ تبلیغی جماعت کے صدقے میں کہ جماعت میں جاتے ہیں، کچھ صورتیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ صورتیں بھی پوری نہیں آتی۔ تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی ہمارا مکمل نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں کہ 7 آیتوں میں کوئی مسلمان یہ کوشش نہیں کرتا کہ بھئی ہر آیت میری صحیح ہے یا نہیں، پڑھتے رہتے ہیں بس۔ حروف بگڑ جاتا ہے، مخرج الگ ہو جاتا ہے، تلفظ صحیح ادا نہیں ہوتا۔ اس طرح کی غلطیوں سے معنی بدل جائے گا۔ معنی جب بدل جائے گا، مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا کرتا اگر اس کے معنی میں اتنا فرق آ گیا کہ حلال کے جگہ حرام، حرام کے جگہ حلال معنی ہو گیا تو نماز ختم، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اب کتنی نمازیں ہماری ہو رہی ہیں، کتنی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، ہم کو سوچنا ہے۔ تو اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم کسی بھی حال میں قرآن شریف کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق ہے کہ قرآن شریف کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ قرآن شریف ہے کتاب اللہ کی، مانتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر کیا ہے یہ ہم کو سمجھنا ہے۔ قرآن کے اندر کیا ہے معلوم نہیں، بس زندگی گزر رہی ہے، کیا فائدہ؟ تو اس لیے قرآن شریف کو سمجھنا ہے، اس کے لیے تفسیر اور درس قرآن کی مجلسیں ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں۔ تو جب بھی کسی جگہ مجلس ملے ہم کو، چاہے وہ درس قرآن کی مجلس ہو یا تفسیر کی مجلس ہو، تفسیر الگ ہے، درس قرآن الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اگر کہیں بھی اگر کوئی ایسی مجلس ملے تو اس مجلس میں بیٹھیں، قرآن کو سمجھیں۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے جتنی باتیں بتائی ہیں ان تمام باتوں پر خود عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ 5 حق ہمارے اوپر قرآن شریف کے ہیں۔ اگر یہ 5 حق ہمارے ادا ہو رہے ہیں تو الحمدللہ قرآن سے ہم کو دعا ملے گی، قرآن ہمارے لیے اللہ کے سامنے شفاعت کرے گا۔ نہیں، یہ حق ادا نہیں ہو رہے ہیں تو قرآن ہی اللہ کے سامنے ہمارے لیے جھگڑا کرے گا کہ اللہ یہ آدمی میرا حق ادا نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کو جہنم میں ڈال دے۔ تو اس لیے قرآن شریف کے ذریعے سے ہم کو جنت میں جانا ہے، قرآن شریف کو ذریعہ بنا کر کامیابی کی طرف ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ تو اس لیے قرآن شریف خود سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور الحمدللہ مکتبوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ہمارے شہر کے اندر، اور ابھی جو ہے اسکول کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، بہت ساری مسجدوں میں سمر کیمپ بھی چلتا ہے۔ تو ہماری مسجد میں بھی انشاءاللہ سمر کیمپ چلے گا۔ تو آپ جو ہے اپنے بچوں کو ہر حال میں مکتب سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں ایک مسئلہ بہت جو ہے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر لڑکیوں کو بھیجنا ہے تو 9 سال سے کم عمر کی لڑکیوں کو بھیجیں، اس سے بڑی عمر کی لڑکیوں کو مسجد میں ہرگز نہیں بھیجیں۔ پردے کا جو ہے مسئلہ رہتا ہے، 9 سال کے بعد بچی کو پردہ کرنا ضروری ہے۔ اگر 9 سال کے 10 سال 11 سال کی بچیوں کو مسجد میں بھیجیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، 1000 بار اللہ سے دعا ہے کہ ایسا کام نہ ہو، لیکن شیطان کا کیا بھروسہ کہ شیطان کسی کو بہکا دے اور کچھ غلط کام ہو جائے تو مسجد سے جو ہے غلط میسج جائے گا۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں کے اوپر کیسے حالات آ رہے ہیں۔ تو اس لیے 9 سال سے بڑی عمر کی جو بچیاں ہیں ان بچیوں کو مت بھیجیں۔ 8 سال 7 سال کی بچیوں کو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بھیج سکتے ہیں۔ تو اس لیے اسکول کی چھٹیاں آ رہی ہیں، ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھائیں، خود بھی سیکھیں قرآن اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں جلدی سے جلدی سنت پڑھیں.